الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز علماء کرام سے آپ سن رہے تھے اور میرے بعد بھی علماء کرام کا ایک جمع غفیر موجود ہے۔ آپ ان سے اللہ رسول کی باتیں سماعت فرمائیں گے۔ میرا جی تو چاہتا تھا کہ اس مجلس کے اختتام پر میں آپ کے ساتھ شریک رہتا، لیکن میرے ایک عزیز دوست، میرے حج کے ساتھی، ان کی بیٹی کی آج رخصتی ہے، انہوں نے بڑی تاکید کی ہے اور وہاں میں نے پہنچنا ہے، اس لیے آپ سے جلدی رخصت چاہوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے جس میں مالک ارض و سما فرما رہے ہیں تمہارے اندر کچھ لوگ، ایک جماعت، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جن کا کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ خیر کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں۔ آج کل کے دور کے اندر شکوہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کام مولویوں کا ہے، ہم نے دعوت دین کی ذمہ داری وہ مولوی کے سر پہ ڈال دی، اور مولویوں پہ بھی اللہ رحم فرمائے۔ آمین کہہ دو یار، آمین۔ ہمارے مولوی زیادہ دعاؤں کے مستحق ہیں کہ مولویوں پہ بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ انہوں نے بھی دین کو مسجد تک مقید کر کے رکھ لیا۔ ہماری مساجد جو اہل الحدیث کی مساجد ہیں، ان میں آپ کے پاس جو گمراہ لوگ، جو آپ کی نظر میں گمراہ ہیں، وہ نہیں آتے، اور آپ کے علماء ان لوگوں کے پاس نہیں جاتے۔ پھر ہر جمعے، ہر درس میں، ہر دعوتی پروگرام میں ہم سارا سینے کا زور کن لوگوں پہ لگا رہے ہیں؟ ان لوگوں پہ جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں یہ راہ راست پہ ہیں، یہ ہدایت پہ ہیں۔ تو پھر ہماری تبلیغ کہاں گئی؟ یہ چند جانے پہچانے چہرے ہر پروگرام میں یہی آئیں گے، کیا کوئی نیا آدمی اس پروگرام میں ہے؟ ہماری دعوت غیروں تک کیسے پہنچے گی؟ مولوی بیچارہ ممبر کی حد تک اپنا کام کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ایک ایک امتی پہ لگائی۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو دعوت دین سننے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے جو موجود نہیں ان تک اس دعوت کو پہنچائیں۔ یہ صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں۔ فرمایا فَمَنْ رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ تم میں سے جو بندہ بھی، مولوی نہیں، تم میں سے جو بندہ بھی کوئی برائی دیکھے اس کی ذمہ داری ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے قوت بازو سے اسے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی اس کے اندر جرأت رندانہ نہیں، اتنی ہمت نہیں، تو کم از کم اللہ نے زبان تو دی ہے، اپنی زبان سے اس کے خلاف، اس برائی کے خلاف، اس گمراہی کے خلاف اپنی زبان کو تو استعمال کرے۔ اگر اتنی بھی جرأت نہیں، اور دل سے تو اس کو برا سمجھے،
اگر ایسا بھی نہیں، وہ اپنے آپ کو مومن کہتا رہے، اپنے آپ کو موحد کہتا رہے، اپنے آپ کو متبع سنت کہتا رہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں۔ ہم مومن ہونے کے دعوے دار ہیں، ہمارے گلی میں، ہمارے محلے میں، جہاں کسی دفتر میں کام کرتا ہوں وہاں میرے کلیگ ہیں، جہاں میں کاروبار کرتا ہوں میرے ارد گرد لوگ ہیں، کبھی میں نے جھوٹے منہ سے ان کو دعوت توحید دی ہے، دعوت سنت دی ہے، حب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیقہ انہیں سکھایا ہے، بتلایا ہے، شان صحابہ انہیں بتلائی ہے، سمجھائی ہے؟ نہیں تو مجرم کون؟ میں بھی مجرم ہوں، آپ بھی مجرم ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کل مولوی سے زیادہ آپ کارآمد ہیں۔ مولوی نے مسجد کے ممبر پہ چڑھ کے اپنے سینے کا زور لگا دینا ہے، آپ کو قرآن و سنت بتلا دینا ہے، آگے اپنے محلے میں، اپنے کلیگ تک، اپنی جو ہے فیکٹری میں، اپنی جو ہے دفتر میں، اپنے محلے میں، بازار میں، یہ دعوت کس نے پہنچانی ہے؟ مولوی نہیں پہنچائے گا۔ ایک ایک بندے کی ذمہ داری ہے۔ آج صرف آ کے مسجد کے اندر وہ 2 سجدے کر لیے، ہم سمجھتے ہیں ہم نے دین کا حق پورا کر دیا، اللہ کا حق پورا کر دیا، رسول اللہ کا حق پورا کر دیا۔ میرے بھائی، خام خیالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن حساب لینا ہے 5 چیزوں کا، جب تک اللہ حساب نہیں لے گا اللہ کے سامنے سے بندہ قدم نہیں ہلا سکے گا۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا، آج ہم دعوے دار ہیں، ہم توحید کے علم بردار ہیں، ہم سنت کے عمل پیرا ہیں۔ قیامت کے دن اگر میرے پڑوسی نے میرا گریبان پکڑ لیا، اللہ میرا یہ مجرم ہے، یہ خود توحید پہ تھا، خود سنت کا پرچاری تھا، اللہ کبھی جھوٹے منہ اس نے مجھے اپنے ساتھ مسجد جانے کی دعوت نہیں دی تھی، توحید کو اپنانے کی دعوت نہیں دی تھی، سنت کو اپنانے کی دعوت نہیں دی تھی، اللہ میں اکیلا جہنم کیوں جاؤں؟ میرا مجرم تو یہ ہے۔ ہوگا کسی کے پاس جواب؟ میرے بھائیوں، صرف مولویوں کی ذمہ داری نہ سمجھیں، آپ کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی مولوی کی ذمہ داری ہے۔ ایک ایک امتی کا یہ جو ہے ذمہ داری ہے کہ وہ دین دوسروں تک پہنچائے، توحید دوسروں تک پہنچائے، سنت دوسروں تک پہنچائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خالص لائی ہوئی شریعت دین، اس کی ذمہ داری ہر امتی پر فرض ہے۔ جو آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اور میں نے آپ کے سامنے آیہ مبارکہ پڑھی ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، امت کا معنی جماعت بھی ہے اور امت فرد واحد بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا اکیلے تھے، توحید کا پرچم لے کے میدان میں نکلے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو امت قرار دیا۔ ایک بندہ اگر توحید کا علم لے کے اٹھے، سنت کا علم لے کے اٹھے، دفاع صحابہ کا علم لے کے اٹھے، عقیدہ ختم نبوت کا علم لے کے اٹھے، تو وہ ایک اپنی جگہ پہ جماعت ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہم باہم مل کر، وہ کہتے ہیں ایک انگلی ایک ہی ہوتی ہے، سب انگلیوں کی طاقت کمزور ہے، لیکن جب سب یہ مل جاتی ہیں نا تو مکہ بن جاتی ہیں۔ یہ مکہ جہاں پڑتا ہے نا پھر لگ پتہ جاتا ہے۔ تو ہم سارے مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، نبی علیہ السلام کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ناموس آل بیت کے لیے یک جان ہو کے اٹھیں گے، انشاءاللہ دن دگنی رات چرنگی،
چگنی ترقی کریں گے اور قدم قدم پہ آپ کے اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی. اس لیے کہ ید اللہ علی الجماع علی برکت مع الجماع، اللہ کی برکتیں چاہتے ہیں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو ہر ایک اپنی جگہ پہ ایک جماعت بن کے توحید و سنت اور دین کی آبیاری کی کوشش کرے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.